بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا، جیسے ہی وہ کچھ اور اوپر ہوتا اس کے لیے ہمیں نشانہ بنانا ذرا بھی مشکل نہ ہوتا، کیونکہ ہم گویا کھلے میدان میں کھڑے تھے۔ ادھر شاید اشرف خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، فرار کی کوشش کرے، مقابلہ کرے یا گرفتاری دے۔ چنانچہ میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور ریوالور نکال کر دیوار پر چڑھتے ہوئے شخص کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ابھرتا ہوا سر دیوار پر سے غائب ہو گیا۔ اس وقت تک اشرف خان غالباً فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوابگاہ کی طرف دوڑا۔ زرینہ کی طرف اس کی ذرا بھی توجہ نہیں تھی۔ میں نے مڑ کر ایک نظر زرینہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ واش بیسن کے قریب کھڑی بیڑیوں کے نرگے میں گری ہوئی ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس کی اس کیفیت پر میرا دل خون ہو جاتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اپنی جان کے تحفظ کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم معلوم ہو رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اشرف خان کی فکر کی جا سکتی تھی، جو اپنے ہاتھ پیروں اور اپنی ہمت کے بل پر ساتھ دوڑ سکتا تھا۔ آؤ زرینہ جلدی آؤ، میں نے ہاتھ ہلا کر گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اس نے متذبذب سے انداز میں قدم اٹھایا۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ موت یا کسی اور سنگین خطرے سے خوفزدہ ہو کر دوڑنا جبلی اور فطری سی بات ہے، لیکن اس وقت وہ جبلی رد عمل ظاہر کرنے سے بھی قاصر تھی۔ اس نے 2 لمبے لمبے ڈگ بھرے، پھر فرش پر پڑی ہوئی کسی چیز سے الجھ کر گری۔ شاید وہ کوئی برتن تھا اور اس کے اپنے ہی ہاتھ سے گرا تھا۔ زرینہ گری تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی۔ ہم اس وقت تک خوابگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر زرینہ کا انتظار کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے گیٹ کی طرف سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ گولی غالباً کسی ڈائننگ چیئر سے ٹکرائی تھی، کیونکہ میں نے لکڑی کے پرخچے اڑنے کی آواز سنی تھی۔ اس وقت تک اشرف خان عقبی کھڑکی کھول چکا تھا۔ اس طرف بھی دور دور تک جھاڑ جھنکاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ اشرف خان اندھا دھند باہر چھلانگ لگانے لگا، لیکن میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور پہلے باہر جھانک کر اطمینان کیا کہ ادھر کوئی موجود تو نہیں۔ عین ممکن تھا کہ مکان کو گھیرے میں لے لیا گیا ہو، مگر اس طرف کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قد آدم گھاس بھی ساکت تھی۔ اشرف خان نے باہر نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ زرینہ کے خیال کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے کود پڑا۔ سیم زدہ کچی زمین کی پٹی عبور کر کے ہم قد آدم گھاس میں کبڑے ہو کر دوڑتے چلے گئے۔ دفعتاً میں نے ایک گونجدار آواز سنی، غالباً کوئی میگا فون پر بول رہا تھا۔ اشرف خان، بھاگنے کی کوشش فضول ہے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ اتنا تو خیر مجھے بھی اندازہ تھا کہ جن محکموں سے ان لوگوں کا تعلق تھا، ان سے کس قسم کی نرمی کی توقع کی جا سکتی تھی، جب کہ ان کے ایک آدمی کی کھوپڑی بھی میرے ہاتھوں اڑ چکی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گھاس سے سر ذرا نکال کر مڑ کر دیکھا۔ خوابگاہ کی جس کھڑکی سے ہم کودے تھے، اس میں 2 آدمی آدھے دھڑ سے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں میگا فون تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور۔ کھڑکی میں صرف 2 ہی آدمیوں کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش تھی، باقی لوگ شاید ان کے پیچھے تھے۔ ہمارے دوڑنے سے گھاس بری طرح ہل رہی تھی، اس لیے انہیں یقیناً یہ تو اندازہ تھا کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارا تعاقب ابھی تک شروع نہیں کیا تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید ابتدا ہی میں میرے ہاتھوں اپنے ایک ساتھی کے مارے جانے کی وجہ سے وہ کافی محتاط یا شاید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے غالباً 3 سیکنڈ انتظار کیا اور جب ہمیں رکتے نہیں دیکھا تو ریوالور والے نے ریوالور چوکھٹ پر ٹکا کر اور قدرے جھک کر فائر کیا۔ کمبخت ریوالور کیا تھا، گویا چھوٹی سی توپ تھی۔ دھماکے سے میرے کان جنجنا اٹھے۔ غنیمت تھا کہ اس وقت میں پیچھے مڑ کر دیکھ چکا تھا اور اس شخص کے پوزیشن لیتے ہی پہلو کے بل گھاس میں گر چکا تھا۔ اشرف خان البتہ اپنی رو میں رکوع کی سی حالت میں اور ناک کی سیدھ میں دوڑتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے میں
میں گولی کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ گھاس کو چیرتی ہوئی وہ وہاں سے گزری تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اشرف خان کو لڑکھڑاتے گرتے دیکھا۔ میرا دل داغ سے رہ گیا۔ میں مزید فائرنگ کے کوئی امکان کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر اشرف خان کی طرف لپکا، لیکن میری کمک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر بری طرح لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اسے گولی لگ چکی ہے، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ لگی کہاں ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے فائر کیے گئے، لیکن گولیاں ہمارے قریب سے گزرتی رہیں۔ گولیوں سے بچنے کے لیے ہم ممکن حد تک حکمت عملی سے بھی کام لیتے جا رہے تھے۔ میں اشرف خان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی ٹانگ پر کوٹ سے ذرا نیچے پتلون پر ایک سرخ لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ کئی بار وہ بری طرح لڑکھڑا گیا، لیکن دوڑتا رہا۔ بالآخر میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ہم شانہ بشانہ دوڑنے لگے۔ اس طرح ہمارے گولیوں کے زد میں آنے کا امکان زیادہ تھا، مگر جانے کیوں ہم پر اب فائرنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ ریوالوروں کی رینج سے تو ہم نکل آئے تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس یقیناً بڑی رینج کے ہتھیار بھی ہوں گے۔ جانے کیوں انہوں نے ایسا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کوئی ہمارے تعاقب میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہمارے عقب میں جیسا سکوت چھایا ہوا تھا، اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایک ساتھی کی موت سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے اندھیرے میں ہمارے تعاقب میں نہیں آ رہے تھے، یا پھر ہمیں گھیرنے کے لیے وہ کوئی حکمت عملی اختیار کر رہے تھے۔ ہم اس قطع اراضی پر ترچھے رخ بھاگ رہے تھے جو گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح ہم ایک چھوٹی سی سڑک کے سرے تک پہنچ سکتے تھے، جس کے دونوں طرف خالی مکانات تھے۔ اگر ہم بخیری و عافیت اس سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو آبادی کی بھول بھلائیوں میں گم ہونے کی کوشش کر سکتے تھے، بشرطے کہ کسٹم یا پولیس وغیرہ کا کوئی آدمی ہم سے پہلے ہی صحیح راستے سے چکر کاٹ کر وہاں ہمارے استقبال کے لیے موجود نہ ہوتا۔ میرا اندیشہ بے جا نہیں تھا۔ گھاس سے نکل کر اور کچے سے گزر کر جب ہم قدرے بلندی پر بنی ہوئی چھوٹی سی سڑک پر پہنچے اور اس کے ایک کنارے پر پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے ایک میں گھسنے لگے تو اچانک ہی سامنے سے تیز روشنی نمودار ہوئی۔ وہ غالباً کوئی جیپ تھی جس کی ہیڈ لائٹس اچانک ہی آن کی گئی تھیں۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم صحیح طور پر روشنی کی زد میں نہیں آئے تھے۔ ہیڈ لائٹس آن ہوتے ہی ایک ساتھ کئی فائر کیے گئے۔ غالباً ہماری ٹانگوں میں گولیاں مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان گلیوں کا فرش اینٹوں کا تھا۔ اینٹوں کے ٹکڑے اڑ کر مجھے اپنے جسم سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ روشنی کی سیدھ میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم بال بال بچ گئے، البتہ اشرف خان یکدم واپس مڑنے کی کوشش میں گرتے گرتے بچا۔ غنیمت تھا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی تھا، ورنہ اگر وہ ایک بار گر جاتا تو اسے اٹھانے کے لیے رکنا غالباً ہم دونوں کی موت کا باعث بنتا۔ اشرف خان کی کیفیت اس وقت کیا تھی اس کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اپنے بارے میں اس وقت یہ محسوس کر کے مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میرے حواس معمول سے کچھ بہتر طور پر ہی کام کر رہے تھے۔ میں قطعاً بد حواس نہیں تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ درندوں کے حواس اس وقت زیادہ مستعد ہو جاتے ہیں جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ انسان بھی میرے خیال میں بنیادی طور پر کافی حد تک درندہ ہی ہے، البتہ شہری زندگی اور جدید تمدن نے اس سے درندوں والے بیشتر اوصاف اور اچھی خصوصیات چھین لی ہیں اور ان کی جگہ زیادہ بری خصلتیں بھر دی ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے خدا نے اسے جن اعلیٰ خوبیوں سے نوازا تھا اور جن کی مدد سے اس کی درندگی کو دبایا گیا تھا وہ کافی تیز رفتاری سے معدوم ہو رہی ہیں۔ میں اشرف خان کا ہاتھ تھامے اس طرح گھوما کہ روشنی کی زد میں نہ آنے پاؤں۔ جیب گلی کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی۔ گلی میں کوئی خاص روشنی نہیں تھی۔ اگر لوگ خاموشی سے چند سیکنڈ اور انتظار کر لیتے اور ہیڈ لائٹس آن نہ کرتے تو ہم اپنی جھونک میں کم از کم گلی کی وسط میں پہنچ چکے ہوتے۔ اس وقت اگر وہ لائٹس آن کر کے فائرنگ کرتے تو ہمارے بچنے یا واپس بھاگنے کے امکانات بہت کم ہوتے، لیکن انہوں نے بے صبری اور حکمت عملی کی کمزوری کا مظاہرہ کیا اور ہمارے گلی میں قدم رکھتے ہی ایکشن میں آ گئے۔ فائر دوبارہ کیے گئے۔ غالباً 2 ریوالور اور 1 رائفل استعمال کی جا رہی تھی، تاہم اس سے قبل ہی ہم گلی کا موڑ مڑ چکے تھے۔ دوڑتے ہوئے ہم دوسری گلی میں داخل ہوئے۔
اشرف خان غالباً ناک کی سیدھ ہی میں دوڑتے رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ جیپ ہمارے تعاقب میں آئے گی، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ ایک بار پھر ہمیں سامنے سے آ کر پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ ہمارے تعاقب میں بھی آتے تب بھی ہمارا محض دوڑتے رہنا کوئی دانش مندی نہیں تھی۔ جیپ کے آگے آگے ہم کہاں تک دوڑ سکتے تھے، خصوصاً جب کہ اشرف خان زخمی بھی ہو چکا تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم انہیں چکر دے کر چند منٹ کی مہلت حاصل کرتے اور پھر کسی ایسی سمت میں نکلنے کی کوشش کرتے کہ وہ لوگ الجھن میں پڑ جاتے اور کوئی فیصلہ نہ کر پاتے کہ ہم کدھر گئے ہوں گے۔ اگر ہم انہیں چکر دینے کے لیے اسی گلی میں کہیں غائب ہو جاتے تو اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ لوگ صحیح نتیجہ اخذ کر لیتے کہ ہم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ سمجھتے ہم آگے اور کسی گلی کی طرف نکلے ہیں۔ شہزاد کوٹ ایک چھوٹا شہر تھا۔ شام گہری ہوتے ہی یہاں گلی کوچوں میں ویرانی چھانے لگتی تھی۔ 3-4 جو بڑے بازار تھے، ان میں البتہ رات گہرے ہونے تک رونق رہتی تھی۔ ایک عشرت زدہ سے مکان کا دروازہ مجھے کھلا نظر آیا۔ دروازہ سال خوردہ بے ہنگم مگر اب بھی مضبوط نظر آتا تھا۔ دروازہ ایک کشادہ راہداری میں کھلتا تھا، جس کے وسط میں تار کے سرے پر چھوٹا سا ایک زرد بلب لٹکا ہوا تھا، جس کے پاس منظر میں مکڑی کے جالے جھول رہے تھے۔ راہداری میں ایک طرف 2 دروازے نظر آ رہے تھے جن پر بھاری تالے پڑے ہوئے تھے، دوسرے طرف جنگلے دار چوبی زینہ اوپر جا رہا تھا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر زینے کے عقب میں اگر مکان کے نچلے حصے کا دروازہ تھا تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں تک روشنی کی رسائی نہیں تھی۔ میں اشرف خان کا ہاتھ پکڑ کر اسی مکان میں گھس گیا۔ مکان میں قدم رکھتے ہی میں نے سب سے پہلے تو اشرف خان کی پشت بلب کی طرف کرتے ہوئے یہ جائزہ لیا کہ اس کے جسم سے خون ٹپکتا تو نہیں آ رہا۔ خون کے دھبے ہمارا سراغ دے سکتے تھے۔ پشت پر اس کی پتلون خون بھیگ چکی تھی اور دائیں ٹانگ پر خون پھیلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن ابھی پتلون میں ہی جذب ہو رہا تھا، زمین پر ٹپکنا شروع نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جلد ہی پتلون کی کم از کم ایک ٹانگ ضرور تار ہو جائے گی اور پھر خون زمین پر ٹپکنے لگے گا۔ اس طرف سے وقتی طور پر مطمئن ہو کر میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر اچھل کر اس چھوٹے سے بلب پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے توڑ دیا، جو اس راہداری میں بیمار سی روشنی پھیلائے ہوئے تھا۔ پھر میں نے دروازے کی باری کنڈی چڑھا دی اور اشرف خان کا ہاتھ پکڑ کر 24 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اشرف خان کو سیڑھیاں چڑھنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ تو وہ بے ساختہ کرا اٹھا، لیکن آدمی حوصلے والا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک گر چکا ہوتا۔ میں اوپر پہنچا تو سامنے ہی ایک کمرے کا بڑا سا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کمرے میں خاصی تیز روشنی تھی۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ لوہے کا ایک بڑا سا پلنگ تھا، جس پر ایک گھریلو سی عورت 10-12 سال کے ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ دونوں ہی کی آنکھیں پھیلی پھیلی سی تھیں اور وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے قریبی گلی میں چند لمحے قبل ہونے والی فائرنگ کی آوازیں اور پھر اپنے مکان کی نچلی منزل سے ہماری آمد کا شور سن لیا تھا۔ وہ غالباً ماں بیٹا تھے۔ خوف کے مارے شاید ان میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ میں سیدھا کمرے میں جا گھسا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ عورت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ لڑکا اس سے چمٹ گیا۔ میں نے ریوالور سے عورت کو ڈرانے کی بجائے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ عورت کے خوف میں اضافہ ہوا تو شاید یا کلکت اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہو جائے۔ میں نے ان کے قریب جانے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہی درشت اور دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا۔ میں نے حتی الامکان شیریں لہجے میں اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنی دور سے ہم دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور جس طرح ہانپ رہے تھے، اس کی وجہ سے مجھے اپنے لہجے میں شیرینی پیدا کرنے میں خاصی دقت پیش آئی۔ بہن، میں نے جلدی سے کہا، ہم سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم چور ڈاکو وغیرہ نہیں ہیں۔ ہماری ذات سے تمہیں یا تمہارے بچے کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صرف دشمنی کے چکر میں کچھ بدماش اور کچھ پولیس والے ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ویسے ہم شریف آدمی ہیں، تمہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں۔ خدا کے لیے شور مت کرنا، ورنہ مجبوراً ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ التجا نے دھمکی سے بہتر اثر دکھایا۔ عورت کے چہرے کے عضلات جو بری طرح کھنچے ہوئے تھے، کچھ
کچھ ڈھیلے پڑنے لگے، حتیٰ کہ لڑکے پر بھی میری بات کا خوشگوار اثر ہوا تھا۔ عورت نے تھوک نکل کر گہری سانس لی اور بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی، کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ بھی نہیں، میں نے ملائمت سے کہا، بس تم خاموش بیٹھی رہنا اور کوشش کرنا تمہارا بچہ بھی کوئی آواز نہ نکالے، خواہ ہم یہاں کچھ بھی کرتے پھریں اور خواہ تم باہر کسی کو کچھ بھی کہتے سنو۔ قریبی دیوار پر مجھے سوئچ بورڈ نظر آ گیا تھا، میں نے آگے بڑھ کر سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں تاریکی پھیل گئی، میرے اندازے کے مطابق پورا مکان ہی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مکان کا نچلا حصہ غالباً گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہوا میں پیاز، چاول اور چند دوسری چیزوں کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر کی منزل پر بھی اگر کوئی اور کمرہ زیر استعمال تھا تو اس وقت وہاں روشنی نہیں تھی۔ اس کمرے میں گلی کے رخ پر بھی 3 محرابی دروازے بنے ہوئے تھے جن میں پٹ نہیں تھے۔ ان دروازوں سے آگے خاصی لمبی بالکونی تھی جو گلی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اس بالکونی پر چکیں پڑی ہوئی تھیں۔ اشرف خان ابھی تک بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز کسی بلی کی کھرکھراہٹ سے مشابہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کہیں دور سے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ اسی جیپ کی آواز تھی جس میں موت کے ہرکارے ہماری تلاش میں پھر رہے تھے۔ جیپ کبھی سست رفتاری سے آگے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور کبھی اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے آ رہی ہے۔ وہ لوگ یقیناً بری طرح ہماری تلاش میں سرگرداں تھے اور کسی صورت بھی یہ مہم ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے جیپ کی آواز زیادہ قریب آتے محسوس کی۔ شاید وہ لوگ بہت سی گلیوں میں سے ایک سرے سے جھانکنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ اشرف خان کا ہاتھ اب تک میرے ہاتھ میں تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم میں ایک عجیب سا ارتعاش آ چکا ہے۔ وہ یوں مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا گویا اسے خطرہ ہو کہ ہاتھ چھوڑا تو گر پڑے گا۔ تم بھی اسی آہنی پلنگ پر ایک طرف کو بیٹھ جاؤ۔ میں نے نام لیے بغیر اشرف خان کو مخاطب کیا۔ میں بیٹھ نہیں سکوں گا، وہ مرتعش اور بوجھل آواز میں بولا۔ میں شاید صرف لیٹ سکتا ہوں، وہ بھی اوندھا یا پہلو کے بل۔ ٹھیک ہے تم لیٹ جاؤ، میں ذرا بالکونی سے گلی میں دیکھتا ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر میں نے نہایت ادب و احترام اور ملائمت سے عورت کو مخاطب کیا۔ باجی اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو اپنے بچے کو لے کر ادھر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، ہم بس آپ کو کچھ دیر تکلیف دیں گے۔ اس عورت نے یقیناً سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی 2 آدمی اس حالت میں کہ ان میں سے ایک زخمی ہوگا اور ایک ریوالور بدست اس کے مکان میں گھسیں گے۔ پولیس ان کے تعاقب میں ہوگی مگر وہ اس کے ساتھ اس قدر تہذیب شائستگی سے پیش آئیں گے۔ ہم دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ اندھیرے میں عورت کی سرگوشی ابھری۔ میں نے اس کی آواز میں اشتیاق کی جھلک محسوس کی۔ اب میں اس پر اس حد تک بھی اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اسے اس کے مکان کے دوسرے کمرے میں جانے کی اجازت دے دیتا جس کا حدود اربا بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے بدستور ملائمت سے کہا۔ اندھیرے میں 2 ہیبلوں کی حرکت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ ماں بیٹا کرسی پر منتقل ہو گئے ہیں۔ تب میں نے اشرف خان کو پلنگ پر لٹا دیا۔ اس وقت تک جیپ کی آواز سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا بالکونی میں پہنچا اور چیک اٹھائے بغیر اس کے عقب سے گلی میں جھانکنے لگا۔ ریوالور ایک بار پھر میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ جیپ واقعی گلی میں آ رہی تھی۔ اس کی رفتار رینگنے کی حد تک کم تھی جس سرے سے وہ گلی میں داخل ہوئی تھی۔ صرف اسی طرف دیوار میں لگے ہوئے ایک حکم اسٹریٹ لائٹ آویزاں تھی جس کی روشنی آدھی گلی کے لیے بھی ناکافی تھی۔ جیپ اس لائٹ سے خاصی آگے آ چکی تھی، اس لیے میں اس میں موجود افراد کی صورتیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی تعداد اور ان کی تمام حرکات و سکنات کا جائزہ ضرور لے سکتا تھا۔ جیپ کا ہڈ گرا ہوا تھا۔ پچھلی نشست پر موجود 2 افراد باوردی تھے اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص سادہ لباس میں تھا مگر اس کے پاس رائفل تھی۔ ڈرائیور کی توجہ صرف ڈرائیونگ پر تھی مگر باقی تینوں اشخاص نہایت چوکنا تھے اور شکار پر نکلے ہوئے چیتوں کی طرح مستعد نظر آ رہے تھے۔ وہ مشکوک نظر سے کونے کھدرے ہر کھڑکی اور ہر دروازے کا جائزہ لیتے جا رہے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے اس بالکونی کی طرف بھی دیکھا جس
میں کھڑا ان کا جائزہ لے رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ ان کی چھٹی اس شاید انہیں میری موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ ریوالور کے ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ میں چاہتا تو ایک لمحے میں ان تینوں کو گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن جانے کیوں اب میں خون ریزی سے گریز کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ لاشعوری خوف اور مصلحت بھی تھی۔ میرے ریوالور میں اب صرف 5 گولیاں تھیں، فاضل گولیاں میرے پاس نہیں تھیں۔ اگر کچھ گولیاں ضائع ہو جاتی تو پھر ہمارے بچنے کا امکان بہت کم تھا، کیونکہ ان جیپ والوں کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے آدمی ہماری گات میں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ اس لیے مکان کو زیادہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ دروازہ باہر سے مقفل بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر مجھے یہ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا کہ آس پاس کے 3-4 مکانات بھی اسی طرح تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوگوں نے یقیناً اطراف میں فائرنگ کی آوازیں سن لی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی گلی میں نہیں نکلا تھا، بلکہ مکانوں کی کھڑکیاں دروازے بھی بند نظر آ رہے تھے۔ اگر لوگ گلی میں جھانک بھی رہے تھے تو شاید میری ہی طرح جیسا کوئی طریقہ استعمال کر رہے تھے جس کے باعث باہر سے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ جیپ کی نمبر پلیٹ پر تھوڑی سی روشنی پڑ رہی تھی۔ نمبر پلیٹ پر خاصے جلی حروف میں پولیس لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کی نظریں بالکونی سے ہٹ گئیں اور وہ دوسرے دروازوں اور کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگے۔ جیپ رینگتی ہوئی بالکونی کے نیچے سے گزرتی چلی گئی۔ میں نے انگریزی فلموں میں جرمنوں کو اسی طرح اپنے مفتوحہ اور مقبوضہ علاقوں میں گشت کرتے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں ہمیں تلاش کرنے کا یہ ان کا کیسا انداز تھا۔ شاید انہیں یہی توقع تھی کہ ایک بار پھر ہم خود ہی اچانک کسی کونے خدرے سے نکل کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ گلی کے دوسرے سرے پر پہنچ کر جیپ ریورس گیئر میں واپس آنے لگی۔ اس وقت تک کچھ لوگوں نے ہمت کر کے کھڑکیاں دروازے کھول لیے تھے۔ کھڑکیوں میں مردوں کے عقب میں خواتین کے سر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ایک مکان سے ایک شخص نے بے آواز بلند پنجابی میں جیپ والوں سے پوچھ ہی لیا، خیریت تو ہے جی؟ جیپ میں سے کسی نے براہ راست اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ قدرے جھک کر جیپ میں رکھا ہوا میگا فون اٹھایا اور بائیں ہاتھ میں اسے تھامتے ہوئے باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ خواتینوں حضرات، اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ اور ایکسائز و کسٹم کے افسران محکمہ پولیس کے تعاون سے اس وقت 2 خطرناک اسمگلروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہ اسمگلر ایک کسٹم آفیسر کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ معزز اور شریف شہریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، کھڑکیاں دروازے بند رکھیں۔ امید ہے کوئی معزز اور شریف شہری ان اسمگلروں کو پناہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر یہ دونوں کسی کے گھر میں گھس بھی آئے ہوں اور ڈرا دھمکا کر پناہ لینے کے لیے کوشاں ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، موقع ملتے ہی مدد کے لیے پکاریں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ دونوں کسی کو نقصان نہ پہنچانے پائیں اور ہم جلد ہی انہیں قابو میں کر لیں۔ کچھ دیر تک بہت وسیع پیمانے پر ان کی تلاش شروع کی جائے گی۔ جیپ رینگتی ہوئی واپس گلی کے سرے تک چلی گئی۔ قدرے کشادہ اور پختہ گلی میں پہنچ کر جیپ نے ریورس گیئر میں ہی موڑ کاٹا اور پھر قدرے تیز رفتاری سے سیدھی آگے بڑھتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لوگوں نے با آواز بلند ایک دوسرے کو کچھ قیمتی مشوروں سے نوازا، پھر اپنے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے شروع کر دیے۔ شکر ہے انہوں نے سرکاری کارندے کے مشورے پر عمل شروع کر دیا تھا اور ٹولیاں بنا کر کھڑے ہونے کے لیے گلی میں نہیں نکل آئے تھے۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ انہی مشوروں پر عمل کرتے ہوئے میرے عقب میں کمرے میں بیٹھی ہوئی عورت، جسے میں نے فوراً اپنی باجی ہونے کا شرف بخش دیا تھا، شور مچانا شروع نہ کر دے، کیونکہ اس وقت اسے اس کام کا سنہری موقع میسر تھا۔ میں اس سے کافی فاصلے پر بالکونی میں کھڑا تھا اور اشرف خان پلنگ پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں ابھی تک اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود ہے یا نہیں۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ اندھیرا اب اتنا گہرا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت اور اس کے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اعلان یقیناً انہوں نے بھی سن لیا تھا، مگر فی الحال ان کا کوئی گڑبڑ کرنے کا ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے نکلتے ہی وہ شور مچا دیتے تو بات دوسری تھی۔ بی بی گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، عورت نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میرا میاں ایک کام سے اپنے گاؤں گیا ہوا ہے،
ہے صبح آئے گا۔ اشرف خان فوراً مجھ سے مخاطب ہوا، لیکن تم بہرحال رات بھر یہاں ٹکنے کا پروگرام مت بنانا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے محض نفسیاتی حربے کے طور پر وہ دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ واقعی جلد ہی یہاں وسیع پیمانے پر ہماری تلاش شروع کی جائے گی۔ 2-4 گلیوں میں تو شاید ایک گھر کی تلاشی بھی لی جائے۔ بیٹھے بٹھائے یکا یک ہی ہماری تلاش شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس طرح جیسے ملک کے سب سے بڑے اسمگلر ہم ہی ہیں۔ میں نے تعجب سے کہا، میں خود بھی حیران ہوں، میں خود بھی بے حد حیران ہوں۔ اشرف خان کرا کر بولا، یہاں خاصے بڑے بڑے گرگے پڑے ہیں، لیکن آج تک اس طرح کسی کی تلاش شروع نہیں ہوئی۔ اینٹی اسمگلنگ اور کسٹم والوں نے تو کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا، تبھی ہم لوگوں نے اس شہر کو اپنی کمینگاہ بنایا ہوا تھا۔ کبھی کبھار ایکسائز یا پولیس والے حرکت میں آ جاتے تھے تو ان میں ہمارے مخبر اور بتہ خور موجود ہیں، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یکدم ہی جانے کیوں زلزلہ سا آ گیا ہے۔ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نے کہا، یا تو کسی محکمے میں کوئی نیا یا بڑا افسر آیا ہے جس نے تہلکہ مچانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، یا پھر اس معاملے کی تہہ میں وہی تمہارا ماسٹر لبو بیٹھا ہوا ہے۔ میرا ذہن بھی انہی دونوں امکانات کی طرف جا رہا تھا۔ اشرف خان بولا، اور ایک بار پھر کراہا، تمہیں گولی کہاں لگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں، وہ شرمسار سے لہجے میں بولا، ایک شریف اور گھریلو عورت کی موجودگی میں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پھر وہ گویا موضوع بدلتے ہوئے بولا، اب ارادہ کیا ہے؟ میری تو عقل خبت ہو گئی ہے، خدا کا شکر ہے میرے ساتھ تم موجود ہو۔ میرا خیال ہے سرے دست تو ہم انہیں چکر دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اب ہمیں نکل لینا چاہیے، میں نے کہا، اور اشرف خان کو اٹھنے میں مدد دینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پلنگ سے اتر آیا، بریف کیس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمہارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہتھیار کا مجھے معلوم نہیں، کیوں خیال ہی نہیں آیا۔ بولا، کسی بھی مصیبت کے وقت راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مجھے سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ رقم موجود ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں پیسہ بھی دراصل ایک طرح کا ہتھیار ہی ہے۔ اپنا بریف کیس اٹھانے کے چکر میں مجھے ریوالور لینے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ رائفل بیڈ کے نیچے پڑی تھی، لیکن خیر رائفل تو ایسے وقت میں ساتھ لے کر بھاگنا ویسے ہی مشکل رہتا، بس ایک خنجر ہے جو میری ٹانگ سے بندھا ہوا ہے۔ چلو خیر، اللہ مالک ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، آؤ چلیں۔ پھر میں نے مڑ کر عورت کو مخاطب کیا، آپ کے تعاون اور مہربانی کا بہت شکریہ باجی، اگر آپ ہمارے جانے کے بعد بھی شور و گل نہ مچائیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی اور دور اندیشی کا ثبوت ہوگا۔ ویسے بھی آپ کے شور مچانے سے ہمیں تو نقصان پہنچے گا سو پہنچے گا، لیکن آپ بھی کچھ زیادہ فائدے میں نہیں رہیں گی۔ ظاہر ہے پولیس تھانے پوچھ گچھ سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا، اور پھر ہم اکیلے تو ہیں نہیں، ہمارے کچھ ساتھی بھی ہیں، ہم اگر پکڑے بھی گئے تو ہمارے ساتھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے ہمیں پکڑوایا ہوگا، پکڑوانے میں مدد کی ہوگی۔ مجھے یقین ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ اور پھر آپ کا تو یہ پیارا سا بیٹا بھی ہے جس کی زندگی اور مستقبل کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ۔ میں اشرف خان کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ عورت غالباً دم خود بیٹھی تھی، امید تو مجھے یہی تھی کہ وہ بعد میں بھی شور نہیں مچائے گی۔ میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی اپنے ذاتی تحفظ سے ہوتی ہے، اگر ان کی اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچے تو عموماً وہ خاموش تماشا ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیچے آ کر میں نے آہستگی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور سر باہر نکال کر گلی میں جھانکا۔ لائن کلیئر ہی نظر آ رہی تھی۔ ہم باہر نکلے اور مکانوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ گلی کے سرے تک ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ موڑ سے جھانک کر میں نے قدرے کھلی سڑک پر اس طرح دیکھا جدھر جیپ گئی تھی، اس طرف اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف کی گلیوں میں گھسنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم سڑک کے وسط میں پہنچے، بائیں طرف دور کہیں سے پولیس وسل سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ریوالور سے فائر کیا گیا۔ گولی نہ جانے کس طرف سے چلائی گئی تھی اور کس طرف گئی، اور فائر کرنے والا بھی کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن ہم بے تحاشا دوڑنے لگے۔ دوسری طرف کی گلیاں نسبتاً ٹیڑھی میڑھی اور پرپیش تھیں، اور ہم حتی الامکان تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ اس کے باوجود مختلف نوعیت کی آوازیں گویا ہمارے تعاقب میں تھیں۔ جانے کیوں مجھے
احساس ہو رہا تھا کہ ہم تعاقب کرنے والوں کو جل دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اشرف خان بے دم ہو گیا اور بار بار لڑکھڑانے لگا تو میں ایک نیم کھنڈر مکان کے شکستہ چھجے کے قریب رک گیا۔ اشرف خان بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کی پتلون کی دوسری ٹانگ بھی خون سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح کام نہیں چلے گا دوست، وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولا۔ اب ذرا کچھ دور تک تم میری رہنمائی میں چلو، میرا خیال ہے ہمیں اس شہر سے ہی فرار ہونا پڑے گا اور اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ اس کا خیال درست تھا، ہمیں اس وقت گاڑی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ شہزاد کوٹ میں ٹیکسیاں تو چلتی نہیں تھیں، ورنہ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے ٹیکسی چھیننے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ رکشے بھی کچھ ہی عرصہ قبل چلنا شروع ہوئے تھے اور وہ بھی اکا دکا نظر آتے تھے۔ گاڑیاں لوگوں کے پاس بہت کم تھیں اور وہ بھی رات کے وقت تو صرف مین بازاروں میں ہی نظر آتی تھیں۔ چند لمحے سستا کر اشرف خان لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر چل پڑا۔ اس بار میں اس کی رہنمائی میں چل رہا تھا۔ کئی گلیوں میں چکرانے کے بعد ہم شہر کی خوشحال آبادی کے پہلو میں آباد کچی بستی میں پہنچ گئے اور تب میں سمجھ گیا کہ اشرف خان کہاں جا رہا تھا۔ یہاں ایک کھلے پلاٹ پر بڑے سے چھپر میں جمی کی ورکشاپ تھی۔ جمی ایک نوجوان موٹر مکینک تھا، وہ ایک خوش مزاج کرسچین تھا اور غالباً شہر کا بہترین موٹر مکینک تھا۔ چند ایک شاگرد بھی اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ورکشاپ کے قریب ہی ایک نیم پختہ مکان میں رہتا تھا۔ اشرف خان کو جب کبھی گاڑی کا کوئی کام کرانا ہوتا تو اسی سے کراتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جمی ہمارے اصل پیشے سے واقف ہے، ہمارے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی کئی لوگوں کے اصل دندوں سے واقف ہے، مگر وہ ایک کشادہ دل نوجوان ہے، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جمی کا غیر رسمی گیرج، جسے وہ ہمیشہ ورکشاپ ہی کہتا تھا، خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ مفت کی زمین تھی، اس بستی والے سبھی ناجائز تجاوزات کے مالک تھے۔ جمی نے اس طویل و عریض چھپر کے گرد خاردار تار لگا رکھی تھی اور اس کی حد بندی لکڑی کی بلیوں سے بنا ہوا ایک گیٹ بھی تھا۔ ورکشاپ میں بے اندازہ کاٹ کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ دو گاڑیاں بھی کھڑی تھیں لیکن وہ اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کئی گاڑیوں کے ڈھانچے بھی پڑے ہوئے تھے۔ جمی کے مکان میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دستک دی تو وہ جلد ہی نکل آیا، شاید وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نکر اور بنیان پہنے ہوئے تھا، اس کا سانولا کسرتی جسم کمزور روشنی میں بھی چمک رہا تھا۔ وہ گھر میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم نے اسے بلایا تو ٹاٹ کے پردے کے عقب سے باری باری چند بچوں، بڑوں، حتیٰ کہ ایک بڑے میاں نے بھی جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ جمی کو بلانے والے کون ہیں۔ ہم اسے اس طرف لے گئے جدھر روشنی کچھ اور کم تھی۔ دور کہیں سے پس پردہ موسیقی کی طرح پولیس وسل اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسی عموماً فلموں کے ڈرامائی مناظر میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے سنوائی جاتی ہیں۔ اشرف خان کی پتلون گو کے پیچھے کی طرف سے خون میں بھیگ رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جمی نے پہلی ہی نظر میں یہ چیز نوٹ کر لی تھی اور وہ ایک لخت ہی کچھ چپ سا ہو گیا تھا، ورنہ اس نے ہمیں خوش آمدید تو بڑی گرم جوشی سے کہا تھا۔ ہمیں کوئی گاڑی چاہیے جمی، اشرف خان نے بلا تمہید کہا، کوئی سی بھی گاڑی جو کسی نہ کسی حد تک قابل اعتبار ہو۔ پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، جمی نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ اشرف خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی اس وقت میرے پاس صحیح حالت میں تو کوئی نہیں، جمی بولا۔ پچھلے 3 دن میں صرف ایک ٹویوٹا اور ایک فوکس آئی ہے، دونوں کے انجن ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، گاہکوں کی گاڑیاں ہیں۔ میں مفت میں نہیں مانگ رہا جمی، اشرف خان بولا، قیمت دوں گا، تم کہہ دینا چوری ہو گئی، پیسے بھر دینا، اگر ہم خدا نخواستہ پکڑے بھی گئے تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔